میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پچھلے 3 ماہ سے سندھ کے اندر دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے حوالے سے ایک احتجاج چل رہا تھا، اور یہ احتجاج اتنا پھیلا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی پھر وفاقی حکومت سے ناطے توڑنے کے حوالے سے باتیں کرنی پڑی، اور اب مشترکہ مفادات کی کونسل میں ان نہروں کے منصوبے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور سندھ کے اندر ہونے والا احتجاج بھی ختم ہو گیا۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جو معاملات ڈسکس ہوئے وہ اور کیا تھے، اور آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو کہ ایک عرصہ سے نہیں ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی بار بار مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو بلانے کے حوالے سے حکومت کو کہہ رہی تھی، اس والے سے کے پی کے کی حکومت بھی کہہ رہی تھی، لیکن مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس منعقد نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر سندھ کے اندر نہروں کی تعمیر کے حوالے سے جو تحریک اٹھی، اور یہ بہت ہی بھرپور اور جاندار تحریک تھی، اور بلکہ سندھ پنجاب بارڈر پر جو بار کونسل تھی سندھ کی، اس نے وکلا نے ایک پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور تقریباً 40 سے 45 ہزار گڈس کی گاڑیاں وہاں رکی ہوئی تھی، جس سے بہت سارا نقصان ہو رہا تھا۔ اور بلاول بھٹو زرداری بھی اس بارے میں بہت پرجوش تھے، پوری پیپلز پارٹی پرجوش تھی، کیونکہ وہ اس لیے بھی پرجوش تھے کہ سندھ کے اندر جو قوم پرست جماعتیں تھیں یا دیگر جتنے طبقات تھے، وہ نہروں کی تعمیر کے حوالے پر سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنی بقا کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جس پر پیپلز پارٹی نے بہت ہی ٹھوس اور مضبوط سٹینڈ لیا، اور جس کے مطابق پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ایک اہم ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب سندھ میں کے حوالے سے نہروں کی تعمیر نہیں کی جائے گی، یہ اناؤنس بھی کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود سندھ کے اندر احتجاج کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو 2 مئی کو بلایا جانا تھا، اس کو پھر اب 28 اپریل کو ہی بلا لیا گیا، اور اس میں پھر فیصلہ کیا گیا، جس میں چاروں وزراء اعلیٰ، جس میں پنجاب سے مریم نواز شریف، سندھ سے مراد علی شاہ، بلوچستان سے سرفراز بگٹی، اور کے پی کے سے علی امین گنڈا پور نے اجلاس میں شرکت کی۔ اور اس اجلاس میں متعلقہ جو وزارتیں تھیں وہ بھی شامل تھی، افسران شامل تھے، اور پھر اس میں باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا کہ فروری میں جو اس بات کے حوالے سے منظوری دی گئی تھی نہروں کی تعمیر کے حوالے سے، اس کو واپس لیا گیا، اور پھر نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ نہریں اس وقت تک نہیں بنائی جائیں گی جب تک صوبے متفق نہیں ہوں گے، کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی ایسا مسئلہ تھا جب پاک بھارت کشیدگی عروج پر تھی، اور سندھ کے اندر یہ معاملات چل رہے تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور چاروں صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ تھے، انہوں نے بہت ہی زیرک کے ساتھ، بہت ہی بریک بینی کے ساتھ، بڑا ہی خوش اسلوبی سے فیصلہ کیا، اور مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں دیگر صوبوں کے متعلق بھی جو آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے وہ بھی زیر بحث ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ بڑا ہی خوش اسلوبی سے حل ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے اجلاس بھی تواتر سے ہونے چاہیے، تاکہ کہیں بھی کسی صوبے کے اندر کوئی معاملات اٹھتے ہیں تو پھر اس میں باہمی مشاورت سے وہاں حل ہو۔ سلام پاکستان، سلام امر، اللہ حافظ۔